أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ہیں اپنی کتاب کی طرف ود دا ہارٹ اینڈ مائنڈ، جس کا ہم ایموشنل انٹیلیجنس کا ٹاپک ختم کر کے آج مورل انٹیلیجنس کے ٹاپک کی طرف تھے. آج ہم مورل انٹیلیجنس پڑھتے ہوئے آگے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. مورل انٹیلیجنس کا سب ٹاپک مورل بلائنڈنس اینڈ ویکنس، جیسے کہ اخلاقی اندھا پن اور کمزوری. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو. طاقت اور بصیرت. عقل کی اولین ذمہ داری اللہ کو جاننا اور سچائی کو دیکھنا ہے، حق کو حق اور باطل کو باطل دیکھنا. اس کے بعد عقل کو چاہیے کہ دیکھنا سیکھے کہ کیا بہتر ہے کیا اور کیا نقصان دہ. کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ، کہ کیا اچھا ہے اور کیا نقصان دہ. قرآن فکری اندھے پن کے موضوع کو اکثر دہرایا. قرآن میں بار بار فکری اندھے پن کے موضوع کو دہرایا گیا ہے. اس حصے کے نقطۂ نظر سے ہم عقل کے نظر پر طویل بحث کریں گے. غزالی، رازی اور مصاحبی سب سے پہلے ان کی عقل کی سمجھ ابتدائی اسلامی اسکالرشپ کی گہرائی کے لیے ہمیں تعریف فراہم کرتا ہے. اور دوسرا، عقل کے کردار کو سمجھنے کے لیے ایک نظریاتی فریم ورک. وحی کے سلسلے میں عقل کی نظر کا پہلا درجہ اللہ کا بنیادی علم ہے. اللہ کا بنیادی علم ہے. وجود دوسرے لفظوں میں عقلی طور پر مخلوق سے یہ اخذ کرنا ہے کہ اللہ ہے، واجب الوجود یا لازمی طور پر موجود ہے. یقیناً ایک اندرونی پہلو ہے اخلاقی ذہانت کی، کیونکہ اخلاقیات کی بنیاد آسمان پر ہونی چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے بابل کے الٹے ٹاور کی ہماری مثال. نظر کے اگلی سطح عقل کی وہ چیز ہے جسے ہم اخلاقی کمپاس کیلیبریشن بنائیں گے. مورل کمپاس کیلیبریشن، اخلاقی کمپاس کیلیبریشن. یہ ہے ہم کس طرح اس کی تعریف کرتے ہیں کہ کیا صحیح ہے، اور یہ عقل کا پہلا کردار ہے جیسا کہ ہم کریں گے. آنے والے ابواب میں بحث کریں گے اخلاقی ذہانت پر مشتمل اخلاقی کمپاس کے آنے والے اسباق میں ہم بحث کریں گے کہ اخلاقی ذہانت پر مشتمل کیلیبریشن آف مورل کمپاس، establishment of moral commitment, building moral sensitivity, cultivating the gift for moral problem solving, and lastly, moral assertiveness. یعنی کہ اخلاقی کمپاس کی انشاکن، اخلاقی وابستگی کا قیام، اخلاقی حساسیت کی تعمیر، اخلاقی مسئلے کے لیے حوصلہ پیدا کرنا، حل کرنا، اور آخر میں اخلاقی جارحیت. ان میں سے کسی بھی نااہلی صلاحیتوں کو درست طریقے سے دیکھنے میں عقل کی ناکامی کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. یا عمل کے طریقہ کار کا تعین کرنے کے لیے عقل میں کمزوری کا علم، سچائی اور سچائی کی گواہی دینا، لیکن زندگی کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام سچائی کا ذریعہ، یا کسی کے اخلاقی سبسکرپشنز پر زور دینے کے لیے تیار نہ ہونا کھلم کھلا بھی عقل کے اندر کمزوری کی شکلیں ہیں. ہماری تعمیر میں پیغمبرانہ اخلاقی ذہانت پہلا پہلو اخلاقیات کا انشاکن ہے. اخلاقیات کا یہ کچھ ڈفرینٹ ورڈ ہے. دا کیلیبریشن آف مورل کمپاس. تو اس کیلیبریشن کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے درست پیمائی، موزونیت، اندازہ درست کرنا. چلتے ہیں آگے. ہاں جی، تو ہم کہاں تھے؟ اس اخلاقی ذہانت کا پہلو اخلاقی عزم ہے. پہلا پہلو دیکھا، اور پھر کمپاس یا پیغمبرانہ
اخلاقی معیار کا قیام۔ دوسرا، اس اخلاقی ذہانت کا پہلو اخلاقی عزم ہے، یہ صلاحیت ہے اس علاقے میں رویے اور کوتاہیوں کی وجہ سے بے فکری کی پیروی ہوتی ہے۔ خواہشات اخلاقی کمپاس علم پر مبنی ہیں اور اسی نظر انداز کرنے کا سبب بنتا ہے، دل کی بیماری سے جو عقل کی نشست ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بحث کریں اندھے پن کے موضوع کو قرآن میں مزید تفصیل سے بیان کرنا چاہوں گا۔ اس سے زیادہ کثرت سے ایک شخص کام کرنے والے اخلاق کا مالک ہو سکتا ہے کمپاس، لیکن یہ صرف وحی کے مطابق نہیں کیا جاتا ہے، یہ غلط کی طرف جاتا ہے، فیصلے کرتا ہے اور کس شخص کو انجانے میں گمراہ کرتا ہے یہ شرط ہے۔ قرآن میں بحث کی گئی ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کس کا کام سب سے بڑا نقصان لے آئے گا، جن کی کوششیں رائیگاں گئی ہیں دنیا کی زندگی میں جبکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ نیکی کر رہے ہیں۔ ایک کولیبریٹڈ اخلاقی کمپاس سچ کو سچ کے طور پر دیکھتا ہے اور جھوٹ کو اس کے طور پر دیکھتا ہے۔ جھوٹ اس کے برعکس عقل جو بیمار ہے صحیح طریقے سے شناخت کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، یا صحیح طور پر ابن القیم ایک کے رجحان کے درمیان ایک ارتباط کھینچتا ہے۔ ادراک اور دل کے ادراک کو تبدیل کرنے کے لیے جسمانی بیماری، بعض اوقات جسم کی بیماری انسان کے ادراک کو دور کر دیتی ہے مکمل طور پر، جیسا کہ اندھا پن یا فالج یا کسی کا خیال صرف کمزور یا یہ ایک شخص کی طرح چیزوں کو مکمل طور پر ملا دے گا جو میٹھی چیزوں کو کڑوی یا اس کے برعکس چکھتا ہے۔ ایک بیمار شخص کو جب تلے ہوئے کھانے کی بو آتی ہے تو متلی آ سکتی ہے۔ تیار یا غزالی کی مثال استعمال کرنے کے لیے بیمار کے لیے شہد کا ذائقہ کڑوا ہو سکتا ہے۔ ہم بیماری کے دوران جسم کے درجہ حرارت کے بارے میں بھی یہی رجحان دیکھتے ہیں۔ ابن قیم نے وضاحت کی ہے کہ دل کی صحت اور جسم کی صحت کے درمیان چیزوں کو حقیقت کے طور پہ سمجھنے کے بارے میں ایک ہم آہنگی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وہی حالت یعنی تبدیل شدہ ادراک دل کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ اس کی بیماری دل میں عدم توازن کی ایک قسم ہے جو عقل کی سچائی کو دیکھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے اور سچائی کی تلاش کے ارادے سے روک دیتی ہے۔ اسی طرح انسان اب سچ کو سچ نہیں دیکھتا یا وہ اسے اس کے علاوہ دیکھتا ہے، یا اس سچ کو پہچاننے کی اس کی صلاحیت کمزور پڑ جاتی ہے، اس لیے وہ حق سے نفرت کرنے لگتا ہے جو کہ در حقیقت فائدہ مند ہے، یا جھوٹ سے محبت کرتا ہے جو نقصان دہ ہے۔ اکثر یہ دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں ہوتی ہیں۔ سورۃ الطٰہٰ میں اللہ آخری دن کی ایک بہت سی طاقتور تصویر پیش کرتا ہے اور اندھا پن کے موضوع پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ لیکن جو میری یاد سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگی کی زندگی ہوگی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں بینائی رکھتا تھا؟ وہ کہے گا تم پر ہماری آیتیں آئی تھیں لیکن تم نے ان کو نظر انداز کیا، تو آج تم بے پرواہ ہو جاؤ گے۔ جب یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان کی جسمانی بینائی چھین گئی ہے تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ اس وقت جس مسلط شدہ اندھے پن کا سامنا کر رہے ہیں وہ اس رضاکارانہ انتخاب کا نتیجہ ہے جو انہوں نے اللہ کو جاننے کے لیے عقل کے میلان کو نظر انداز کرنے کے لیے کیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک اور آیت قیامت کے دن اسی طرح کی صورتحال میں لوگوں کے بارے میں بات کرتی ہے، لیکن اس کے بالکل برعکس تجویز کرتی ہے، کیونکہ مذکورہ آیت میں شریر لوگوں کے اندھے ہونے کی بات کی گئی ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ان کی بینائی بہت تیز ہو جائے گی اور بھان پھونکا جائے گا۔ یہ ڈرانے والا دن ہے، ہر شخص آئے گا، اس کے ساتھ ایک ڈرائیور اور ایک گواہ ہوگا۔ تم اس سے غافل تھے، اب ہم نے تم سے تمہارا پردہ ہٹا دیا۔ And the horn is blown. This is a threatened day. Every soul will come, a driver with it and a witness. You were heedless of this. Now we have removed your veil from you, so your sight is this day is sharp. اس دن آپ کی بینائی تیز ہے۔ پچھلی آیت سے ظاہری تضاد کیوں؟ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب لوگ ایک فیکلٹی کھو دیتے ہیں تو دماغ اکثر اس نقصان کی تلافی کے لیے دوسری قوت کو مضبوط کرتا ہے۔ جو شخص اندھا ہو جاتا ہے وہ لمس یا سماعت کی تیز حس پیدا کرنے لگتا ہے۔ ہم نبی کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر وحی نازل ہونے سے پہلے آپ کی روحانی نگاہ اس حد تک کھلی تھی کہ آپ کو تنہائی پسند کر دیا گیا تھا اور وہ شہر کے شور سے دور ایک غار کے اندر تنہائی میں دن گزارتے تھے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم سیکھنے کے جسمانی ذرائع یعنی آنکھ اور کان کو محرک سے محروم رہنے دیں تو اس کے نتیجے میں قلبی قوت پیدا ہو؟ یا یہ ہو سکتا ہے کہ جب پردے اٹھائے جائیں تو روشنی اور معلومات کی انتہائی شدت سے جو دل میں اترتی ہے، اس کی وجہ سے جسمانی آنکھ ان حقیقتوں سے اندھی ہو جاتی ہے جن کا دل گواہی دے رہا ہے۔ یہ غزالی کی رائے معلوم ہوتی ہے۔ وہ اپنی مشکات الانوار میں وضاحت کرتا ہے کہ جس طرح نیند انسان کو ایسی چیزوں کو دیکھنے کی اجازت دیتی ہے جو وہ بیداری کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ حواس باطنی الہی نور پر حاوی ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ نیند اپنی فطرت کے مطابق
حواس کو روکتی ہے اور اس کے نتیجے میں اندرونی الہی روشنی دل کو وہ دیکھنے کی اجازت دیتی ہے جو وہ جاگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس سے بھی زیادہ گہری حقیقت یہ ہے کہ نبی بیدار ہوتے ہوئے اپنے دل سے دیکھ سکتے تھے، جسے دوسرے لوگ صرف سوتے ہوئے دیکھ سکتے تھے۔ ان کی اندرونی آنکھ جسمانی کی موجودگی سے کبھی اندھی نہیں ہوئی تھی۔ اوپر کی آیت میں مذکورہ پردوں کے اتارنے اور تیز نگاہی کے قرآنی موضوعات کی گہرائی سے فہم حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے عقل اور جسمانی بینائی کے درمیان تعلق کو قریب سے دیکھنا چاہیے۔ شاید اس تعلق کی سب سے گہری وضاحت غزالی کی مشکات الانوار میں مل سکتی ہے۔ نور آیت ان کی وضاحت کے ذریعے ہمیں عقل، روشنی اور نظر کے درمیان تعلق کی ابتدائی تفہیم کی ایک جھلک فراہم کی گئی ہے۔ غزالی کے انسان کے وجود کی ایک اندرونی جہتوں کی تفہیم کی گہرائی، اس کے مقصد، کام اور مختلف خدا کی عطا کردہ انسانی صلاحیتوں کے درمیان تعلقات کی وضاحت کرنے کی صلاحیت کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ مبصر بمقابلہ اعلیٰ کنیکشن بصیرت اور بصیرت کے درمیان۔ Observer versus instrument, the connection between eyesight and insight۔ خدائی وظیفے کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے انسان اللہ کی باقی مخلوقات سے دو قسموں کے ساتھ ممتاز کیا گیا ہے۔ نظر، جس کو اکثر استعاراتی طور پر نور یا نور کہا جاتا ہے، یہ دو روشنیاں طبعی نظر بار اور بصیرت بیرا ہیں۔ بصر اور بصیرہ، فزیکل سائٹ بصر ہے اور انسائٹ بصیرہ ہے۔ بصارت وضاحت کرتی ہے کہ غزالی کو استعاراتی طور پر روشنی کہا گیا ہے کیونکہ یہ ہے اپنے کام کو انجام دینے کے لیے روشنی کی بیرونی منبع پہ منحصر ہے۔ میں قرآن ہمیں اس کمزوری کو دائمی انحصار کے بارے میں یاد دلایا جاتا ہے۔ ہمارے ارد گرد کی دنیا کو نیویگیٹ کرنے کے لیے خارجی روشنی، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی نظروں کو اپنے اوپر لے جائیں۔ عطا کیا اللہ انسانوں سے پوچھتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ تھا کہ غزالی صاحب کہتے ہیں eyesight explains Ghazali has been metaphorically called light because it is dependent on the external source of light to perform his function. In the Quran, we are reminded of this weakness and perpetual dependency on external light to navigate the world around us, lest we take our sight for granted. Allah asks mankind. اللہ پوچھتا ہے انسانیت سے، کہو کیا تم نے سوچا ہے کہ اگر تمہارے لیے رات کو ہمیشہ رہنے والا بنا دے، قیامت کے دن تک اللہ کے سوا کون سا معبود تمہیں لائے گا؟ روشنی، کیا تم سنتے نہیں؟ کہو کیا تم نے سوچا ہے اگر اللہ نے آپ کے لیے قیامت کے دن تک ہمیشہ رہنے والا بنا دیا، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود تمہیں رات لائے گا جس میں تم آرام کرو گے؟ آپ کہیں گے نہیں دیکھا، اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات مقرر کی ہے، دن، تاکہ تم اس میں آرام کرو، تاکہ تم اس کی نعمتوں کو تلاش کرو۔ اللہ نے دن اور رات ہمارے لیے اپوائنٹ کیے ہیں تاکہ ہم رات میں آرام کریں اور دن میں اس کی نعمتوں کو تلاش کریں اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ جسمانی نظر سے زیادہ روشنی کی استعاراتی عنوان کی مستحق ہیں، جبکہ آنکھ چیزوں کو دیکھنے کے لیے روشنی پہ منحصر ہے۔ عقل دونوں پر منفرد طور پر قادر ہے، روشن کریں اور محسوس کریں۔ نامعلوم کو بنانا عقل کا کام ہے، معلوم جو ہم سے پوشیدہ تھا اسے ظاہر کرنے کے لیے آنکھ نہیں لگتی۔ چیزوں کو ظاہر کرنا یہ صرف وہی دیکھ سکتا ہے جو پہلے سے مرئی ہو چکا ہے۔ روشنی، عقل دراصل ان چیزوں کو معلوم کر سکتا ہے جو عقل سے پہلے تھیں۔ خیال اور کٹوتی، نامعلوم، یہ نامعلوم کو روشن کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے یہ پڑھا غزالی کا نقطہ، میں مدد نہیں کر سکتا لیکن وہ کارٹون یاد کر سکتا تھا جو ہم استعمال کرتے تھے۔ بچوں کے طور پر دیکھیں، جب کسی کردار کو آئیڈیا ہوتا تو لائٹ بلب ہوتا، ان کے سر کے اوپر روشن کریں۔ روشنی غزالی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے جاری ہے۔ ازر کے سلسلے میں چیزیں تین اقسام میں سے ایک میں گریں گی۔ وہ جو اندھیرا ہے اس لیے دیکھنا ناممکن ہے، وہ چیزیں جو ہیں نظر آتا ہے لیکن دوسری چیزوں کو روشن نہیں کرتا، جیسے دور ستارے اور جلتے انگارے، اور آخر میں وہ چیزیں جو نہ صرف نظر آتی ہیں بلکہ دوسری چیزوں کو بھی روشن کرتی ہیں، جیسے سورج، چراغ، یا کسی کا حتمی مقصد اور اعلیٰ ترین کامیابی ستاروں کی طرح نہ بننا ہے۔ اس پر نظر ڈالی جائے بلکہ چراغ بن جائے، یا سورج بھی جس کی روشنی انسانوں اور جانوروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جانوروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس کے تجزیے سے ہم سمجھتے ہیں کہ عقل نور کے عظیم لقب کا زیادہ حقدار ہے کیونکہ یہ اس میں آتا ہے۔ اس کی تیسری قسم جو دوسری چیزوں کو روشن کرتی ہے، جیسے سورج، چاند یا ایک چراغ، اس سے پہلے کہ ہم اس بات پر بات کریں کہ کس طرح جسمانی بصارت اور عقل تصور کا ایک دوسرے سے متعلق ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس پر تھوڑا سا قریب سے دیکھنا چاہیے۔
ہاں جی، تو اس پہ ہمیں تھوڑا قریب سے دیکھنا چاہیے۔ غزالی نے ہمیں بتایا کہ بصیرت بصر سے مختلف ہے۔ بصیرہ جو ہے وہ فزیکل آئی ہے، unlike the intellect cannot perceive itself، یعنی کہ وہ آنکھ جو خود سے کچھ نہیں کر سکتی اگر اسے روشنی میسر نہ ہو۔ rather it is not aware of its own ability to see، یعنی کہ آنکھ کو اگر روشنی اویلیبل نہ ہو، لائٹ اویلیبل نہ ہو، لائٹ نہ ملے تو یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ حتیٰ کہ عقل جو ہے وہ اپنے آپ کا استعمال کر سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آنکھ اپنے آپ کا ادراک نہیں کر سکتا جبکہ عقل اپنے آپ کو محسوس کر سکتی ہے، دوسروں کو محسوس کر سکتی ہے۔ وہ مزید وضاحت کرتا ہے یہ نہ صرف خود کو محسوس کر سکتا ہے بلکہ اپنے بارے میں اپنے علم سے واقف ہے اور اس کے علم سے اشتہار سے واقف ہے۔ لامحدود یہ جسمانی آنکھ کا معاملہ نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، یہ وہ بنیادی طریقہ ہے جس میں انسانوں کو حاصل کیا۔ الہی طور پر جانوروں پہ ترجیح دی گئی، دوسرے لفظوں میں یہ شعور جس نے بنی نوع انسان کو سب سے ممتاز مقام پر فائز کیا۔ تخلیق معرفت وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ کے گواہ بننے کی اجازت دیتی ہے۔ تخلیق اور کیوں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا حتمی مقصد ہے۔ ہماری تخلیق کا میں یہاں یہ تجویز نہیں کر رہا کہ دوسری مخلوقات گواہی نہ دیں۔ اللہ کی واحدیت اور الوہیت ہمیں پورے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ تمام مخلوق اللہ کی حمد اور تسبیح کرتی ہے، لیکن جو ہمیں نہیں بتایا گیا وہ ہے باقی مخلوق ان کی ادراک کی صلاحیت کو سمجھ سکتی ہے یا نہیں؟ کیا وہ ان کے تصور کو تصور کر سکتے ہیں؟ آئیے فرض کریں کہ آپ ہیں ایک خوبصورت پہاڑی سلسلے کے سامنے کھڑے، شاندار رنگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ زمین کی ساخت آپ قریب جانے کے لیے اپنی دوربین نکالتے ہیں۔ دیکھو، کیا وہ دوربین ہے جن کے ذریعے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ اس کی خوبصورتی پہ تعجب کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اخذ کر سکتے ہیں ایک خالق کا وجود؟ یقیناً وہ نہیں کر سکتے۔ وہ ایک اعلیٰ بین ہے جن کے مقصد دور کی اشیاء کو بڑھانا ہے۔ آنکھیں پہاڑی سلسلے کو بھی دیکھتی ہیں، لیکن وہ دوربین کی طرح صرف ایک ذریعہ ہے، عقل واحد ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی فیکلٹی جو دیکھ سکتی ہے، اس کی قدر کر سکتی ہے، یہ نہیں ہے صرف وہی چیز جو اللہ کی مخلوق کی عظمت کی گواہ بن سکتی ہے، بلکہ صرف وہی چیز ہے جو گواہی دے سکتی ہے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے ساتھیوں نے، تم زمین پر خدا کے گواہ ہو کہ سب سے بڑی سطح وجود سے گواہی دینے کے لیے نہیں بلکہ دائمی حالت میں رہنا ہے۔ گواہی کے بارے میں آگاہی عقل کو انفرادی طور پر ممتاز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ تنہا ہے، مشاہدے اور گواہ دونوں کے طور پر کام کرتا ہے۔ ابن سینا اس نقطے کو گہری سطح تک لے جاتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہر فیکلٹی جو کسی آلے کے ذریعے محسوس کرتا ہے، نہ خود کو محسوس کرتا ہے، نہ اس کا آلہ اور نہ ہی اس کی ادراک کا عمل۔ غزالی کی طرح ابن سینا بھی کہہ رہے ہیں کہ آنکھ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی اور نہ ہی نظر کا تصور کر سکتی ہے، صرف عاقل کے پاس ہے اس صلاحیت۔ یہ ایک ایسا آلہ ہے جو جب تربیت یافتہ یا الہی نعمت ہے، اس کے پاس ہے خود سے باہر قدم رکھنے اور خود کو اس کے دیکھنے کی عمل کو سمجھنے کی صلاحیت، بس جیسا ایک شخص جو ایک اندھیرے کمرے میں ایک موم بتی جلاتا ہے، فوری طور پر فائدہ اٹھاتا ہے۔ کمرے اور اس میں موجود کسی بھی چیز کا علم وہ بھی، اور شاید زیادہ اہم بات یہ ہے کہ خود کو آگاہ کریں۔ مشاہدہ کرنے کی ہماری صلاحیت کائنات کے اندر خود ہی ہمیں الہی کو پورا کرنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ وظیفہ یا خلافت کا کردار۔ غزالی کہتا ہے، آنکھ اس چیز کو نہیں دیکھ سکتی جو دور ہے اور جو ہے انتہائی قریب، جبکہ عقل فاصلے سے متاثر نہیں ہوتا۔ دور اور قریب یکساں طور پر نظر آتے ہیں، تصور کیا جا سکتا ہے یہ سب سے اونچے حصوں پر چڑھ سکتا ہے، کائنات اور زمین کی گہرائیوں تک، اللہ کا تخت، کرسی اور ساتوں آسمان سے آگے۔ غزالی کے نزدیک بار اور بیر میں چوتھا فرق یہ ہے، آنکھ چیزوں کے صرف ظاہری پہلو کو دیکھ سکتی ہے، جسمانی آنکھ جسمانی آنکھ وہ نہیں دیکھ سکتی جو عقل دیکھ سکتی ہے۔ کوئی چیز کس چیز سے بنی ہے، کوئی چیز کیسے بنائی گئی ہے، کوئی چیز کیوں بنائی گئی ہے، یہاں غزالی طبعی نظر کی فطرت سطح پر روشنی ڈالتے ہیں جو انسان کو ظاہری حسن اور کمال کے مقابلے میں باطنی حسن اور کمال کی تعریف کرنے لگتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باز نظر کے ذریعے انسانیت کو مسلسل ترغیب دے رہا ہے، جبکہ انسانیت فی الحال سیلفی کے دور میں خود کو تلاش کر رہی ہے، بنیادی طور پہ ظاہری شکل میں مصروف ہے۔ پیغمبر کی تعلیمات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ الہی فکر کا مرکز نقطہ
مرکزی نقطہ اندرونی شکل اور کسی کے دل کی تندرستی ہے۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تمہاری شکل و صورت اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ روایت بنی نوع انسان کو یاد دلاتی ہے کہ واقعی کیا اہمیت ہے بطور اسم لفظ معاملہ کی تعریف عام طور پر ایک جسمانی مادے کے طور پہ کی جاتی ہے جیسا کہ دماغ اور روح سے الگ ہوتا ہے، یعنی مادہ آنکھ سے نظر آتا ہے۔ زبانی شکل میں مادے کی تعریف اہمیت کا ہونا اہمیت ہے۔ اجتماعی اسلامی اخلاق اس بات پر زور دیتا ہے کہ جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ دراصل انسان کے اندر کیا ہے، یعنی دماغ اور روح۔ شاید یہ زبان ہی ہے جو ہماری عالمی نظریے کو تشکیل دے رہی ہے، کیونکہ پیغمبرانہ تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ مادہ وہ نہیں ہے جو بالآخر اہمیت رکھتا ہے۔ ہمیں ایک روایت میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر ایک خاص دعا پڑھنا سکھایا: اے اللہ، جس طرح تو نے میری ظاہری شکل کو سنوارا ہے اسی طرح میرے باطنی شکل کو بھی سنوار دے، یعنی کہ آئینہ دیکھنے کی دعا۔ شاید اللہ کا ہماری جسمانی شکلوں کو ڈھانپنے کا اصرار در حقیقت انسانیت کے لیے اپنی روحانی آنکھ کھولنے کا ایک ذریعہ ہے، جبکہ جسم کو ظاہر کرنے کا جدید جنون محض ہماری ناخوشگوار باطنی حقیقتوں سے ہماری توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ پانچواں فرق غزالی کے مطابق یہ ہے کہ جسمانی آنکھ تخلیق کے صرف ایک چھوٹے سے حصے کو محسوس کر سکتی ہے، کیونکہ وہ ذہن کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ بہت سی حس چیزوں کو کھو دیتی ہے۔ یہ خود کی باطنی خوبیوں سے بھی اندھا ہے، جیسے خوشی، درد، فکر، غم، خوشی، خواہش اور علم۔ اس کا دائرہ انتہائی تنگ ہے کیونکہ یہ اندرونی چیز کو نہیں دیکھ سکتی، حتیٰ کہ عقل جو ہے وہ گہرائی تک دیکھ سکتی ہے۔ اس کی مقدس زیارت میلکم ایکسن نے امریکہ میں اپنے بھائیوں کو واپس لکھا کہ بتاتے ہوئے کہ اس نے محسوس کیا کہ اسلام امریکہ میں نسل کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے جتنا ہم لوگوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا اپنے دلوں سے، اتنا ہی زیادہ حساس، بہت عتلی سطحی فیصلے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم دل کے ادراک کو کھولنے اور وسعت دینے کا کام ہم شروع کر دیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کی گہری حقیقتوں کو سمجھیں۔ یہ پانچواں نقطہ بھی اس کتاب کے ایک مرکزی موضوع پر روشنی ڈالی گئی ہے، یعنی یہ کہ عقل جذبات کو سمجھتا ہے۔ عقل جذبات کو سمجھتی ہے۔ اور حقیقت کو جانتی ہے، اندرونی حقیقت کو۔ آخر میں غزالی بتاتے ہیں کہ جسمانی بینائی بہت سی غلطیاں کرتی ہے۔ چیزوں کی جسمانی نوعیت کے بارے میں جو یہ دیکھتی ہے، مثال طور پر ہوائی جہاز 40,000 فٹ کی بلندی پر اڑنا چھوٹا لگتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ہے۔ اصل میں یہ غزالی کا دعویٰ ہے کہ آنکھوں کی غلطیوں کی بہت سی قسمیں ہیں ابھی تک، لیکن غلطیوں کا کیا ہوگا؟ عقل ان غلطیوں سے پاک ہے۔ عقل بناتی ہے لوگوں کی طرف سے روانہ کی جانے والی غلط فہمیوں کا کیا ہوگا؟ غزالی نے اس حصے کا اختتام میرے پاس موجود فرضی سوالات کو پیش کر کے کیا۔ صرف ذکر کیا ہے اور وضاحت کرتا ہے کہ عقل کا صحیح استعمال غلطیوں سے پاک ہے اور غلط فیصلے۔ وہ کہتا ہے کہ عقل کی تمام غلطیاں ہوتی ہیں۔ کچھ کتابوں کا نام ہے اور یہاں لکھا گیا ہے کہ اس میں وضاحت کی گئی ہے کہ دونوں منطق کی کتابیں ہیں۔ غزالی کے نزدیک یہ ہے کہ جب عقل باطل سے آزاد ہو جائے تو اس کا گمراہی میں پڑنا ناقابل فہم ہے اور بے بنیاد خیالات، جس طرح گرامر میں تربیت یافتہ شخص سے توقع نہیں کی جاتی کہ گرامر کی غلطی میں پڑھنے کے لیے منطق میں تربیت یافتہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ گرے نہیں۔ غلط دلائل یا سوچ کا شکار اگر گرامر کے ساتھ ہوتا، غلطی کریں کسی کے لیے اس کی نشاندہی کرنا بہت آسان ہے، اسی طرح اسے درست کریں۔ جب عقل کو تربیت دی جائے گی تو وہ چیزوں کو بالکل ویسا ہی سمجھے گی، وہ ہیں اس طرح موت کے موت، اس کی بینائی بھی تیز ہو جائے گی جب پردے مکمل طور پر اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ اس آیت کی ممکنہ ایکسپلینیشن تھی کہ اس وقت جب ان کی بینائی تیز کر دی جائے گی، یعنی کہ پردے اٹھا دیے جائیں گے۔ روشنی پر روشنی، آیت نور۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کی مثال ہے روشنی اس طاق کی ہے جس میں چراغ ہے۔ چراغ شیشے میں ہے، شیشہ ایسا ہے جیسا یہ ایک چمکتا ہوا ستارہ تھا، ایک مبارک درخت سے روشن ہوا ہے، ایک زیتون، نہ مشرق کا نہ مغرب کا، جس کا تیل تقریباً ہوگا، چمک اٹھے چاہے کوئی آنکھ سے نہ چھوئے۔ روشنی پر روشنی، اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ اپنے نور سے چاہتا ہے اور لوگوں کو مثالیں دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ آیت نور کا ترجمہ ہے۔ آیت نور سورۃ النور میں جو ہے Allah is the light of heavens and the earth. The likeness of his light is that of a niche in which is a lamp. The lamp is in a glass. The glass is as it were a glittering star, lit from a blessed tree, an olive, neither of the east nor of the west.
whose oil would almost glow forth even if no fire touched it. Light upon light, Allah guides whom He wills to His light and gives examples to the people, and Allah knows everything. बेशक Allah knows everything. Allah सब कुछ सुनता जानता है, सब कुछ जानता है. इस मौके पर गजाली की बहस को दोबारा देखना चाहूँगा. आँखों का इन्हिसार बैरूनी रोशनी पर मैं गहरी बसीरत पेश करता हूँ. वही के साथ हमारे ताल्लुक की नौयत वो इसकी वजाहत करता है. जिस तरह आँख है देखने के लिए बैरूनी रोशनी में मुनहसर है, अकल बैरूनी पर मुनहसर है, रोशनी का जरिया. इसका मतलब ये है कि जबकि अकल अपने अंदर एक नूर है, अपने मालिक के लिए दूसरी चीज़ों को रोशन करने के काबिल इसका जरिया नहीं है. रोशनी खुद ये चांद की रोशनी की तरह है जो चांद की अक्कासी करता है. सूरज की तेज रोशनी उन लोगों की रहनुमाई करती है जो इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं. क्या ये वो बैरूनी रोशनी है जिस पर अकल का इन्हिसार है? इससे पहले कि हम जवाब दें इस सवाल में हमें हकीकत के एक मज़मरात को उजागर करना मुनासिब मालूम होता है. अकल की रोशनी से जिस तरह देखने में जिस्मानी माजूरी की वजह से हो सकता है, बैरूनी रोशनी की अदम मौजूदगी या महज आंखें बंद करने की वजह से अकल देखने से कासिर होना किसी चीज़ का फितरी नतीजा हो सकता है. रोशनी के इस बैरूनी मंबे को मजदूद करना या महज इसलिए कि कोई शख्स नाकाम हो गया है. जब सूरज की रोशनी होती है तो जिस्मानी बीनाई की नफासत और दुरुस्तगी बढ़ जाती है. इसी तरह जब उसकी रोशनी का मंबा होता है तो अकल की जहानत और नफासत में इजाफा होता है, बढ़ा हुआ. मुल्हिद के लिए हर किस्म के इन्हिसार का मुंतकी नतीजा है. लामहदूद रुजत गिरते हुए डोमिनोज की एक ना खत्म होने वाली कतार में हर डोमिनो कमाता है. इससे पहले वाले की वजह से गिरने की बारी है. यकीनन ये सिलसिला जारी रहेगा हमेशा के लिए जब तक कोई ताकत ना हो डोमिनोज के अलावा जो मौजूद हैं. सिलसिलाए अमल को खत्म करने के लिए आंख के मामले में रिवायती तौर पर इसकी रोशनी पर इन्हिसार बिलाखिर एक जरिया यानी सूरज पर वापस चला जाता है. ये एक है वो जरिया जिसकी रोशनी को किसी और जगह से हासिल करने की जरूरत नहीं है. जंजीर जिस्मानी रोशनी वहां रुक जाती है, लेकिन आकिल के नूर क्या होगा, क्या है इसकी रोशन सलाहियत का हतमी जरिया? ये एक जरिया होना चाहिए जो जंजीर से बाहर, और ये हतमी होना चाहिए. अल्लाह हमें खूबसूरती से बताता है वो आसमानों और जमीन की रोशनी का हतमी जरिया है, और वो रोशनी है जो आकिल को सही तौर पर देखने की इजाजत देती है. रोशनी पर इस आयत में रोशनी का हवाला दिया गया है वो वही की रोशनी है जो अकल की रोशनी की रहनुमाई करती है. इखलाकी जहानत के लिए फ्रेमवर्क. अकल के किरदार को बयान करते हुए गजाली घोड़े पर सवार की मिसाल इस्तेमाल करते हैं. वो कहता है कि सवार अकल की नुमाइंदगी करता है और घोड़ा इंसान के जिस्म और इसकी ख्वाहिशात की नुमाइंदगी करता है. मिसाली तौर पर सवार को मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ जाना चाहता है. इनके जहन में एक मकसद या मंजिल होनी चाहिए. एक मकसद या मंजिल होने के अलावा सवार को यह भी मालूम होना चाहिए कि इस जगह तक कैसे पहुंचना है, या इसकी रहनुमाई के लिए एक नक्शा होना चाहिए. वो मुकम्मल अखलाकी जहानत जो पैगम्बर के कल्बो वजदान में डाली गई थी वो इंसान को ये इल्म फराहम करती है कि ये नहीं इन्हें कहा जाना है कि वहाँ कैसे पहुंचना है, रास्ते पर कैसे रहना है, और इस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश के दौरान जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है इनको कैसे हल करना है. हमने इखलाकी जहानत को 5 अलग अलग सलाहियतों में तकसीम किया है. एक मुकम्मल इखलाकी तालीम इन 5 शोबों में से हर एक को तरक्की देने का काम करती है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाकी जहानत के लिए हमारा मजूज़ा फ्रेमवर्क इन वालिदैन और असतिज़ा के लिए एक नमूना और रहनुमा का काम करता है, जिन्हें ये मालूम करना मुश्किल होता है कि इनके बच्चे सही इखलाकी फैसले क्यों नहीं कर रहे. जब हम इखलाकी वालिदैन और मुअल्लिमीन को पैगम्बर की जहानत की सबसे ज़रूरी पहलू यानी इखलाकी पहलू की बुनियादी तफ़हीम फ़राहम करता है, मुझे यकीन है कि ये आपके बच्चों की इखलाकी शनाख्त को फ़रोग़ देगा और इसकी वज़ाहत करेगा कि वो कौन है. कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इस शख्स से बेहतर बात किसी को उसकी हो सकती है जो दूसरों को अल्लाह की तरफ बुलाता है और वो खुद भी नेक अमाल करता है और कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ. ये आयत हमें एक इखलाकी तशख़्ख़ुस कायम करने की अव्वलीन अहमियत के लिए एक गहरी तारीफ़ पेश करती है जो कि नबी की अखलाकी मयार के मुताबिक हो. आयत का आगाज़ मुसलमान होने के अहम पहलुओं की तरफ इशारा करते हुए होता है. पहले दूसरों को अल्लाह की तरफ बुलाना, दूसरा खुद अमल सालेह करना, तीसरा ये समझना कि आप कौन हैं. मुझे इस आयत में जो चीज़ मुनफरद मालूम होती है वो तरतीब है जिसमें ये चीज़ें बयान की गई हैं. इस आयत में मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आखिरी बात तज़किरा यानी मुस्लिम शनाख्त वही है जो सबसे पहले तश्कील पाता है. फिर इस शनाख्त को तैयार करने के बाद एक शख्स उन तरीक़ों से काम करने की कोशिश करता है जो वो हैं उससे मुताबिकत रखते हैं. आखिर में फिर दूसरों के लिए अल्लाह को जानने और इस तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए हमदर्दी की ख्वाहिश पैदा करते हैं. अपने बच्चों को इखलाकी शनाख्त को फ़रोग़ देना, पहले इखलाकी जहानत के फ्रेमवर्क को समझ कर उसके बाद इसके 5 सलाहियतों में से हर एक को तरक्की देने के लिए काम करके हासिल किया जा सकता है.
پیغمبرانہ اخلاق کی ذہانت میں مکمل علم، کنٹرول اور ہمت شامل ہے، جو الہی ذمہ داری یا خلافت کے کردار کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس ذہانت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے درکار تدریسی امداد پر جذباتی ذہانت اور تبدیلی کا احاطہ کرنے والے حصوں میں بحث کی جائے گی۔ یہ حصہ اخلاقی ذہانت کے فریم ورک کو پیش اور بیان کرے گا۔ اخلاقی ذہانت کے 5 پہلو۔ اخلاقی تعلیم کے حوالے سے ہمارا نظریہ اخلاقی ذہانت کے 5 اہم پہلوؤں پر مرکوز ہے۔ ہمارا سمجھنا یہ ہے کہ پیغمبر کے دور سے جتنا دور ہوتا ہے، ان میں سے ہر ایک علاقے پر اتنا ہی حملہ اور نقصان ہوتا ہے۔ اپنی ذہانت کی حفاظت کے لیے کسی کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ان پہلوؤں کو ترجیح دینا کسی کی روحانی زندگی اور فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے۔ ہم نے 5 صلاحیتوں کو ان کی درجہ بندی میں درج کیا۔ ایک اخلاقی کمپاس جو پیشن گوئی کے نظریات کے مطابق ہے۔ ان نظریات پر عمل کرنے کا یقین اور عزم، اخلاقی حساسیت یا صحیح اور غلط کو پہچاننے کی صلاحیت، اخلاقی مسائل کا حل یا زندگی میں پیدا ہونے والے مسائل پر اخلاقی استدلال کو لاگو کرنے کی صلاحیت، اور اخلاقی جاہلیت یا صحیح کو فروغ دینے اور اس کا دفاع کرنے کی ہمت۔ درست اخلاقی کمپاس شینکن کے ماڈل کی بنیاد ہے۔ پیشگوئی کی ذہانت اور اس طرح سیکھنے اور حفاظت کے لیے سب سے اہم دیگر 4 صلاحیتیں اخلاقی کمپاس کے ذریعے فراہم کردہ سمت اور رہنمائی کی حمایت اور تصدیق کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ہمارے ماڈل کے مطابق اخلاقی ثابت قدمی اور اخلاقی وابستگی صرف اس وقت قابل تعریف ہے جب وہ ایک پیشن گوئی کے مطابق اخلاقی کمپاس سے منسلک ہوں۔ یہ 5 پہلو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی ذہانت کے بارے میں مزید مکمل چھان بین سے اخلاقی تعلیم کی ثقافتی طور پر غالب سمجھنے میں بڑے پیمانے پر تبدیلی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انفرادی انسانی عقل اور اجتماعی معاشرے سے اخلاقی جہالت کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے ایک انبیاء و مرسلین بھیجے۔ کسی نبی یا رسول کے ظہور سے پہلے یا اس کے درمیان کا زمانہ مناسب طور پر دور جاہلیت کہلاتا ہے، کیونکہ انسانیت کا اخلاقی کمپاس وحی الہی کی عدم موجودگی میں خاطر خواہ رہنمائی فراہم نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ عقل صرف اس وقت صحیح طور پر دیکھ سکتا ہے جب اس میں مناسب بیرونی روشنی ہو۔ وہ ظاہری نور اللہ کی وحی ہے۔ جو لوگ اسلام میں آتے ہیں یا واپس آتے ہیں، وہ اکثر اس وقت کا حوالہ دیتے ہیں جس کی رہنمائی سے پہلے وہ جاہلیت کے ایام کے طور پر بھی جانتے تھے۔ اللہ کے اخلاقی معیار کو قربان کیے بغیر ایک اخلاقی تعلیم مومن کو کفر کی گمراہی کے بارے میں واضح دلیل بھی فراہم کرتی ہے تاکہ مسلمان ذہانت اور عقلیت کی صحیح پرچم برداروں کے طور پر دوبارہ اپنا مقام حاصل کر سکیں۔ اخلاقی کمپاس اخلاقی ذہانت کا ہر اول دستہ ایک اخلاقی کمپاس رکھتا ہے جو پیغمبرانہ نظریات کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کی نشانکن اخلاقی تعلیم کا پہلا ہدف ہے، کیونکہ طرز عمل کی تبدیلیوں کے مستند ہونے کے لیے ان سے پہلے علمی تبدیلیاں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک شخص اپنے اعمال اور دوسروں کے اعمال کو منظم اور جانچنے کے قابل ہوتا ہے۔ ایک کا پہلا گول اخلاقی تعلیم اس تبادلے میں پائی جا سکتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صحابی کے درمیان وابسک کے نام سے ہوا تھا۔ معبد کے بیٹے وبیسا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا کہ تم اخلاقیات اور بے حیائی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ ہاں، میرے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پکڑی اور مجھے میرے سینے پہ میرے دل پر مارا اور فرمایا کہ اپنے آپ سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو۔ واپسا اپنے آپ سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو۔ واپسا اپنے آپ سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو۔ وابشا زور دینے کے لیے اس سے 3 بار دہرایا۔ Wabisa, the son of the Ma'bad, narrated that the Prophet once said to him, "You have come to ask about morality and immorality?" "Yes, I have." The Prophet clenched his fist and hit me on my chest above my heart and said, "Ask yourself, ask your heart." Wabisa, ask yourself, ask your heart. Wabisa, ask yourself, ask your heart. Wabisa, repeating it 3 times for emphasis. یعنی کہ 3 مرتبہ دہرایا۔ تقویٰ ان اعمال پر مشتمل ہے جو آپ کی روح کو سکون بخشتے ہیں اور آپ کے دل کو بھی ایسا ہی کرتے ہیں، جبکہ غیر اخلاقی اعمال وہ ہیں جو آپ کے دل
کو کھرچتے ہیں، اسے سکون اطمینان کی حالت میں آنے سے روکتے ہیں۔ اگرچہ فقہا آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ فلاح کام جائز ہے۔ جب ایک شخص نے ایک مضبوط اخلاق کمپاس تیار کیا ہے، قانون کا خط سے اندرونی سکون فراہم کرنے میں بہت کم کام کرتا ہے۔ اس تبادلے میں ہم اللہ کے نبی کو پاتے ہیں جو اچھے برے کا علم رکھتے ہیں۔ وہ وبیشہ کو کہتے ہیں کہ اس سے پوچھنے کے بجائے اپنے دل سے پوچھو۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وبیشہ سے کہا کہ وہ اپنے دل کی خواہش پر عمل کرے، قطع نظر اس کے کہ اسے کوئی فتویٰ دیتے۔ اس لیے بات ایک کسی صحابی سے کہی تھی جس کے اخلاقی کمپاس کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ ان کی پیمائش کی گئی تھی دوسروں کے لیے جن کے دل ابھی تک درست نہیں ہوئے تھے۔ اس نے انہیں اپنے دل کی پیروی کرنے کو نہیں کہا کیونکہ اس صورت میں وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ ان افراد کے لیے انہوں نے ان کی پیمائش پر کام کیا۔ اخلاقی کمپاس کی پیمائشی کے لیے عملی اقدامات یہ ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت رکھنا، فہم اور غور و فکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت، نبی کی زندگی کا مطالعہ، اللہ کے حضور عاجزی سے دعائیں کرنا، قانون سیکھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ سے توبہ کرنا اور گناہوں سے بچنا۔ یاد رکھیں کہ گناہ اگرچہ دل کی اخلاقی وابستگی میں کوتاہی ہوتے ہیں لیکن ان کا براہ راست اثر عقل کی علمی سطح پہ ہوتا ہے۔ ایمان والوں، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تم کو حق و باطل میں تمیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ یہ قرآن کی آیت تھی۔ یہ فرقان یا کسوٹی کسی کا اخلاقی کمپاس ہے۔ یہ وہ ذریعہ ہے جس سے اچھے اور برے کی پہچان ہوتی ہے۔ عمر بن خطاب کو الفارق کے نام سے جانا جاتا تھا، یا سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والا، کیونکہ ان کا اخلاقی کمپاس مستقل طور پر سب سے سیدھا پیغمبرانہ آئیڈیل پر قائم تھا۔ جس طرح ایک نیویگیشنل کمپاس کافی مضبوط موجودگی سے متاثر ہوتا ہے، اسی طرح ایک شخص کا اخلاقی کمپاس بھی منفی طور پر متاثر ہو سکتا ہے۔ ایک کمپاس زمین کے مقناطیس میدان کو یہ بتانے کے لیے استعمال کرتا ہے کہ کون سی سمت شمال ہے، تاہم اگر ایک چھوٹا مقناطیس کمپاس کے قریب لایا جائے تو یہ چھوٹا مقناطیس زمین کے بہت زیادہ مقناطیسی میدان کے باوجود کمپاس کو پھینک دے گا۔ ایک شخص کا اخلاقی کمپاس اس طرح منفی کمپنی سے متاثر ہوتا ہے جب کوئی ان لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے جن کے دلوں میں پیغمبرانہ آئیڈیل کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، تو وہ دیکھیں گے کہ ان کا کمپاس انہیں گمراہ کرنے لگتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنی قریبی ساتھیوں کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم جس صحبت میں رہو اس سے ہوشیار رہو۔ اخلاقی وابستگی سے مراد وہ اخلاقی آدرشوں کے مطابق زندگی گزارنے کی صلاحیت ہے جن کی وہ سبسکرائب کرتے ہیں۔ اخلاقی ذہانت کے فریم ورک کے اندر ہم ہیں۔ اخلاقی کمپاس کو لیبریٹ کرنے کے لیے اسے دوسرے نمبر پر رکھنا۔ اگرچہ ہمارے اخلاقی کمپاس ہمیں یہ بتانے کا کام کرتا ہے کہ کون سی سمت درست ہے، اس کا ہمارے منتخب کردہ اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اخلاقی وابستگی دوسری طرف ایک طرز عمل کی صلاحیت ہے جو مومنوں کے اندر ان نظریات کے مطابق زندگی گزارنے کی قوت ارادی پیدا کرنے پر مرکوز ہے۔ ایک عقلی اخلاقی سبسکرپشن نظریات کے ایک سیٹ کے لیے اگرچہ ہمارے اخلاقی کمپاس کی پیمائش کے لیے بالکل ضروری ہے، اخلاقی وابستگی کو متاثر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم جن اعمال میں مشغول ہونے کا انتخاب کرتے ہیں وہ بہت سے عوامل کا نتیجہ ہیں۔ مثال کے طور پر عادت اور جذبات ہماری اخلاقی سبسکرپشن سے کہیں زیادہ بڑا کردار ادا کرتے ہیں، چاہے وہ اخلاقی سبسکرپشن عقلی اور مستند ہو۔ اسی وجہ سے اخلاق وابستگی قرآن اور اسلامی اخلاقیات کے ادب میں سب سے زیادہ حوالہ دینے والے موضوعات میں سے ایک ہے۔ اخلاقی وابستگی دل کی طاقت لیتی ہے، علم نہیں۔ قرآن میں ہم اللہ تعالیٰ کو بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عزم کے بارے میں یاد دلاتے ہوئے پاتے ہیں جس کا مظاہرہ دوسرے انبیاء نے مخالفت کے دوران کیا تھا۔ لہٰذا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ان قصوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے بیان کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں ہے کہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر سکیں۔ اس باب میں ہم بحث کرتے ہیں کہ کس طرح دل اور عقل کو اتنا مضبوط کیا جائے کہ اس کی پیروی کی جا سکے جو اسے درست معلوم ہو۔ اخلاقی وابستگی مشکل ہے، یہ بلا شبہ ایک چھوٹی بات ہے۔ ابن عباس ہمیں بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سب سے بھاری آیت یہ تھی کہ آپ کو جس طرح حکم دیا گیا ہے اس پر قائم رہو۔ امام قرطبی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ ابو علی الاسرا نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے سفید بال عطا کیے ہیں، اس سورہ میں کیا چیز ہے جس نے آپ کو سفید بال دیے ہیں؟ کیا یہ سابقہ امتوں کی تباہی ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، یہ اللہ کی آیت ہے، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پہ قائم رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کی مستقل وابستگی کے لیے حکم کی سنگینی کو سمجھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے جامع نصیحت کے لیے پوچھا جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور پھر اس پر قائم رہو۔ یہاں ایک بار پھر ہم عقل کی علمی عنصر کو دیکھتے ہیں جس کے بعد طرز عمل کا عنصر آتا ہے۔ اس صورت میں اخلاقی وابستگی عقل کی نظر اور صلاحیت کو یکجا کرتی ہے۔ ایک موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زبردست خطبہ دیا جس کی فصاحت و بلاغت نے حاضرین کے آنسو چھلنی کر دی۔ ایک صحابی نے کہا، گویا یہ الوداعی تقریر ہے، براہ کرم ہمیں علیحدگی کا کوئی مشورہ دیں۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रास्ते और मेरे नेक जानशीनों की तरीके को पकड़ो और अपने दांतों से इस रास्ते को पकड़ो। नबूवत की इब्तदाई सालों में जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके प्यारे चचा ने अपने पैगाम को फैलाना बंद करने को कहा, तो आपने आँखों में आँसू भरते हुए जवाब दिया कि मैं नहीं कर सकता। तो पैगंबर ने अपने जानशीनों में पैगंबराना अक़ल का ये पहलू कैसे पैदा किया? इखलाकी वाबस्तगी को फ़रोग़ देना। तीसरा है इखलाकी वाबस्तगी को फ़रोग़ देना। बेशुमार रिवायात हैं जो इखलाकी वाबस्तगी की फ़जीलत का पता देती हैं। हमें क्या करने का इरादा रखते हैं? इखलाकी तौर पर पाबंद शख्स में पाए जाने वाले 3 अनासिर की निशानदेही करते हैं। इन अनासिर की निशानदेही करके हम ऐसे तालीमी प्रोग्राम बनाने के काबिल होने की उम्मीद करते हैं जो इनफ़रादी तौर पर इनमें से हर एक शोबे को तरक्की देने के लिए काम करते हैं। इन शोबे की तरक्की के बाद उम्मीद है कि अल्लाह की मदद से इंसान इखलाकी तौर पर कारबंद हो जाएगा। मज़बूत इखलाकी वाबस्तगी के लिए 3 अज्ज़ा की ज़रूरत है: यकीन, रुजाइयत और इत्तिहाद। यकीन मज़बूत इखलाकी वाबस्तगी के लिए ज़रूरी पहला उन्सर किसी की इखलाकी रुकनियत के बारे में यकीन है। इसका मतलब ये है कि इस शख्स को ये यकीन होना चाहिए कि वो जिन चीज़ों के लिए इखलाकी तौर पर सब्सक्राइब हुए हैं वो दर हकीकत सच है। यकीनन आक़िल की रवैये की सलाहियत नहीं है, बल्कि एक इल्मी सलाहियत है जो बराह रास्त अक़ल की बैरा और अखलाकी कंपास के अंशांकन से मुतल्लिक है। जैसा कि एक शख्स अपने पैगाम व पैगंबर को दी गई रहनुमाई में अपने यकीन को मजबूत करने के लिए काम करता है, इनके लिए लाजमी तौर पर पैगंबराना इखलाकी मयार पर कायम रहना बहुत आसान हो जाएगा। रजायत पसंदी जब किसी शख्स को अपनी इखलाकी सब्सक्रिप्शंस की सच्चाई के बारे में यकीन हो जाता है तो उसे इस नज़रियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की सलाहियत से मुतल्लिक तमाम मनफी जज्बात को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। एक शख्स को अपने ताकत और अल्लाह की मदद के बारे में मस्बत और पुरुमीद रहने की तरगीब देनी चाहिए। पहला तरीका जिसके बारे में मैं तजवीज़ करता हूँ, हम उम्मीद पैदा करें। फ़ायदा मंद कंपनी और अल्लाह पर राज या उम्मीद पर मरकूज़ तालीम के ज़रिए। इसके अलावा ऐसे लोगों की मौजूदगी में होना जिन्होंने मतलूबा हदफ को कामयाबी से हासिल किया है, हमें ये महसूस करने की तरगीब देता है कि हम भी इस मकसद तक पहुँच सकते हैं। कंपनी का नफसियाती असर तमाम अहदाफ और मकासद के साथ काम करता है, ख्वाह वो इल्मी हो, जिस्मानी हो या रूहानी। मसला ये है कि हम में से बहुत से लोगों के पास बराह रास्त मुशाहिदा करने के लिए इस किस्म की मिसालें नहीं हैं। हम में से जिनके पास अपने इर्द गिर्द सालेह नमूने नहीं हैं जिनसे सीखने के लिए हमें माजी के नेक लोगों की ज़िंदगियों के बारे में पढ़ना चाहिए। अंबिया की कहानियों के पीछे जो कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई जाती हैं, इनमें से एक हिकमत ये थी कि उन्होंने इन्हें दूसरे लोगों की मिसालें दी जो इन्हें मुश्किलात से गुजरे, जैसे आपने किया, साबित कदम रहे। सुफियान बिन अय्याना कहते थे कि जब नेक लोगों का नाम लिया जाता है तो अल्लाह की खास रहमत नाजिल होती है। इस रहमत का असर है कि अकल मजबूत हो जाती है। आमतौर पर एक शख्स को 2 वजूहात में से किसी एक वजह से उम्मीद खो देता है। या तो वो अपने आप को बहुत पस्त और नाअहल समझते हैं जिसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। सॉरी। जिसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। Normally, a person will lose hope for one or two reasons. Either they see themselves as too low and unworthy of what they are striving for. यानी कि या तो इंसान अपने आप को नाअहल समझता है और they see the objectives as beyond their reach, या वो फिर हदफ को अपनी पहुंच से बहुत दूर समझता है। Counteracted by studying the concept of both of ये दोनों शैतान की चाल है कि या तो वो आपको अपना आप इतना कमजोर दिखाता है या वो फिर आपको आपकी मंजिल बहुत दूर दिखाता है जो आपकी पहुंच से दूर है। उम्मीद ईमान का एक फितरी और ज़रूरी उन्सर इसीलिए है। इत्तेहाद तीसरा जुज़। इत्तेहाद आखिरी जुज़ में शामिल है अपने आप को किसी के इखलाकी आदर्शों के साथ उसूलों के साथ पहचानना। मतलब ये है कि कोई इनकी इखलाकी रुकनियत को इसके अंदरूनी हिस्से के तौर पे देखता है कि वो कौन है। इखलाकी रुकनियत से मुराद वो शख्स है जो किसी खास इखलाकी ज़ाब्ते
کو درست مانتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کوئی شخص اخلاقی ضابطے کی رکنیت حاصل کر سکتا ہے، جیسے کہ سماجی یا خاندانی دباؤ یا ثقافتی اصولوں سے مطابقت۔ مثالی طور پر اخلاقی رکنیت کی بنیادی عقلی ہونی چاہیے، بنیاد عقلی ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو سب کچھ سمجھنا چاہیے۔ اس اخلاقی ضابطے کے تمام پہلوؤں کے پیچھے استدلال، لیکن وہ اس اخلاقی ضابطے کو عقلی طور پر اپنانے کے فیصلے پر پہنچا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے اخلاقی ضابطوں کے ساتھ متحد ہوتا ہے تو وہ اخلاقی انتخاب کو قربانی کی مشق کے طور پر نہیں دیکھتے، بلکہ وہ اپنے اخلاقی مقاصد کو اس کے حصے کے طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہیں۔ ان کے اور ان کے اخلاقی معیار کے درمیان مکمل اتحاد ہے۔ جب کوئی شخص اپنے اخلاقی فیصلوں کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے تو ایک مضبوط اخلاقی شناخت بنتی ہے، اور یہ افراد اکثر سب سے زیادہ متاثر کن لوگ ہوتے ہیں۔ اتحاد کے بغیر ایک شخص کے اخلاقی فیصلوں پر ہمیشہ کسی نہ کسی سطح پر سمجھوتا کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس شخص کی شناخت سے مکمل طور پر منسلک نہیں ہوتے ہیں۔ اخلاقی حساسیت، اخلاقی مسائل کا حل اور اخلاقی جرات۔ اخلاقی تعلیم بنیادی طور پر کسی کو یہ سکھانے کے گرد گھومتی ہے کہ اخلاقی محاوروں کو اعمال اور طرز عمل پر صحیح طریقے سے کیسے لاگو کیا جائے۔ اخلاقی محاورے وہ الفاظ ہیں جو ہم اپنی زندگی کے ہر روز قدر کے فیصلے کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم کسی کو کسی بزرگ کے احترام میں کھڑے ہوتے دیکھتے ہیں تو ہم اس عمل سے ایک خاص مثبت محاورہ جوڑتے ہیں، شاید مہربان، اچھا یا فکر کرنے والا۔ اخلاقی تعلیم سے پہلے بچے نہیں جانتے کہ حسد یا غصے کے جذبات کو کس طرح لیبل لگانا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ کس چیز کو خراب کے طور پر کیسی درجہ بندی کرنا ہے، حالانکہ وہ اس بات کی شناخت کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جیسا کہ ایسے ہونا چاہیے۔ اسلامی طور پر دیکھا جائے تو یہ والدین کا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ کسی عمل کے اخلاقی معیار کو مناسب طریقے سے لیبل کرنا ہے۔ اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو مقبول و ثقافت بچوں کو دنیا دیکھنے کا طریقہ سکھائے گی، بلکہ یہ عمل اور طرز عمل کی اندرونی شکلوں پر زیادہ سے زیادہ تنقیدی ہوتا جاتا ہے۔ اس سطح پر ایک شخص ترقی کرتا ہے یہاں تک کہ اچھے اعمال کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت، وہ عمل کے پیچھے اندرونی مقصد اور نیت کا اندازہ لگا سکتا ہے اور عمل کی اخلاقیت نوعیت کو صحیح معنوں میں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جو ہم عہد نبوی سے مزید دور ہوتے جا رہے ہیں، آخری زمانے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ لوگ محض اخلاقی طور پر فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم نہیں ہوں گے، بلکہ وہ خدائی معیار کو شیطانی معیار سے بدل دیتے ہیں۔ اچھے اور برے کے الفاظ دنیا کی لغتوں سے نہیں اٹھائے جائیں گے، بلکہ جن چیزوں سے ان کا تعلق ہونا چاہیے ان کو الٹ دیا جائے گا۔ اخلاقی رشتہ داری اس شیطانی تبدیلی کا آغاز کرے گی، کیونکہ لفظ اچھائی کو اس سے الگ کرنا چاہیے جو اچھا ہے، اس سے پہلے کہ اسے برائی سے منسوب کیا جائے۔ لفظ اچھا اس کے معنی کھو دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ اسے کوئی نیا معنی دیا جائے۔ اس عمل کو مورل ایمبیولنس کہا جاتا ہے۔ ہم آنے والے حصوں میں اس پر بات کریں گے۔ تاہم اخلاقی حساسیت وسعت اور گہرائی دونوں کے ساتھ تیار کی جا سکتی ہے۔ اخلاقی حساسیت کی وسعت میں یہ سمجھنا شامل ہے کہ ایک اخلاقی محاورہ جیسے کہ جرات بہت سی مختلف ثقافتوں میں بے شمار شکلیں رکھتا ہے۔ گہرائی کے بغیر اخلاقی تفہیم کی یہ وسعت رشتہ داری کی ایک شکل کا باعث بن سکتی ہے جو کسی بھی معنی کے اخلاقی محاوروں کو مکمل طور پہ ختم کر دیتی ہے۔ فرانس میں میں نے اس باب کو لکھنے سے چند دن پہلے ایک الجزائری خاتون کو اس کی اخلاقی شناخت کی وجہ سے فرانسیسی شہریت دینے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ اس نے اپنے اخلاقی شناخت کی وجہ سے ایک غیر متعلقہ آدمی سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ اس کے لیے فرانسیسی شہریت کا استحقاق دینے سے انکار کر دیا گیا۔ ایسا کیوں ہے کہ لبرل اقدار اور روشن خیال کا پرچم اٹھانے والا ملک اخلاقی فیصلوں اور اقدار کو منظم کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے، کسی شک کے سائے کے بغیر؟ بڑھتے ہوئے ترقی پسند معاشرتی رجحانات نے اخلاقی ذہانت کی پیشن گوئی کے آئیڈیل پر ایک مہلک بائیں کانٹا پھینک دیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری مذہبی شناخت اور ہمارے گھٹنے گھٹنے لگے ہیں۔ لیکن ہمیں رسیوں کے خلاف جھکنے کی ضرورت نہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں میری گزشتہ 2 صدیوں میں اخلاقیات اور اخلاقیات کے حوالے سے فکر کے اہم سماجی رجحانات کا مطالعہ کرنے میں دلچسپی بڑھ گئی۔ میرا ارادہ شاید ایک عرب شاعر نے بہترین انداز میں بیان کیا ہے، جس نے کہا کہ میں بڑائی کا مطالعہ خود بڑائی کے لیے نہیں کرتا، بلکہ خود اس سے بچانے کے لیے کرتا ہوں۔ اپنے آپ کو اور دوسروں کو اپنے معاشرے کے اندر موجود فکری اور ثقافتی رجحانات سے بچانے کے لیے جو عقیدے کی بنیادوں کو اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں، میں درج ذیل بحث ہمارے مذہبی اور اخلاقی تشخص کے ایک بہت ہی بنیادی پہلو اور اس سے لاحق خطرات پر پیش کر رہا ہوں۔ ہمیں ان حملوں کی جارحانہ نوعیت کی وجہ سے تولیہ نہیں پھینکنا چاہیے، بلکہ ہم اپنی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے مخالفین کی طاقتوں اور کمزوریوں کا باریک بینی سے مطالعہ کرنا چاہیے اور درستگی کے ساتھ اس کے مطابق حملہ کرنا چاہیے۔ اخلاقی حساسیت آج کا ہمارا آخری ٹاپک ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی نشست میں سے جاری کریں گے، دوبارہ سے ہم اگلی نشست میں سے کنٹینیو کریں گے۔ اخلاقی حساسیت لین کی روانگی کی وارننگ کا عاقل ورژن ہے۔ میں نے حال ہی میں ایک ٹویوٹا کمپنی کرائے پر لی تھی
कैमरी टोयोटा कैमरी किराए पे ली थी और मुकम्मल तौर पे हिफाजत से पकड़ा गया था क्योंकि जब मैंने अपने लेन से बाहर निकलना शुरू किया तो कार ने खुद ब खुद मेरी स्टीयरिंग व्हील को दुरुस्त कर दिया। मुझे याद है कि जब ये ख़ुसूसियत पहली बार कारों में ज़ाहिर होना शुरू हुई थी तो कार बस ड्राइवर को मुतला करती थी कि वो अपनी लेन से बाहर जा रहा है। अब हम इस मुकाम पर पहुँच गए हैं कि जहाँ न सिर्फ़ बुनियादी सेटिंग आपकी स्टीयरिंग व्हील को खुद ब खुद एडजस्ट करेंगे, बल्कि आला दर्जे की कारें आपको काम या स्कूल तक ले जा सकती हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इख़्लाक़ी हसासियत ये है कि परेशान कुन बेपिंग आवाज़ आपको बताती है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। हमें ये भी समझना चाहिए कि ये इंतबाही इत्तलात और स्टीयरिंग व्हील दुरुस्त करने के निज़ाम सिर्फ़ इस सूरत में काम कर सकते हैं जब कंप्यूटर ये समझे कि ये एक लेन में गाड़ी चलाना मिसाली है। लेन टू लेन गलत और मुमकिना तौर पर नुकसानदेह है, यहाँ तक कि खुद को जगहों पर जाने और जाने की हमारी सलाहियत भी मुश्तरका असूलों के एक मजमूए के साथ एक इज्तिमाई मुआहदे पे मबनी है और इसके साथ वाबस्तगी जैसे सुर्ख रोशनियों पर रुकना, सुर्ख सड़क के दीगर आम तौर पर समझे जाने वाले कवानीन यानी कि रोड रूल्स। जब कोई शख्स अपना सिग्नल इस्तेमाल किए बगैर लेन बदलता है तो हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि इसने मुश्तरका असूलों की खिलाफ वर्जी की है। इसी तरह हम अपना हॉर्न बजाते हैं। मेरे ख्याल में हम सब इस बात पर मुत्तफ़िक हो सकते हैं कि मुश्तरका सिस्टम्स आसानी से काम करते हैं क्योंकि सिस्टम्स के हर मेंबर के यकसा कवानीन का इश्तराक है। जब कोई शख्स इन अल्फाज के मायने यानी इखलाकी मुहावरे को सीखता है और फिर वो अमाल सीख लेता है जिनकी तरफ वो मंसूब है तो इसकी एक इखलाकी शनाख्त पैदा होती है, या दूसरे लफ्ज़ों में एक इखलाकी उसूल जिस तक वो खुद पहुँच सकता है या नहीं पहुँच सकता, लेकिन इसके बावजूद वो मिसाली रहता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।